بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کتاب الفلاح اسلامیات جو ہے اس میں ہم لوگ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 4 پر جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ نے درست تلفظ سے پڑھنا ہے اور اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے نیکسٹ چیپٹر، باب نمبر 2۔ باب نمبر 2 ہے روزے کا تعارف اور اس کی اہمیت۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لفظی معنی ہے ٹھہرنا، رک جانا اور باز آنا وغیرہ۔ اسلام میں روزے سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات اور دوسرے تمام برائیوں سے دور رہنا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اسلام میں روزے کی اہمیت۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا اعلان واضح الفاظ میں کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فَمَن شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ ترجمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے لیے قرار دیا ہے۔ ترجمہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جس طرح ڈھال انسان کو دوسرے کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ خود بھوکے پیاسے رہ کر روزہ داروں کے دل میں معاشرے کے تنگ دست لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
رمضان کے فضائل۔ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے اللہ کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ شب قدر طلوع آفتاب تک امن اور سلامتی ہے۔ روزہ رکھنے کے فوائد۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا درس دیتا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان میں نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، غریبوں اور ناداروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزے سے صبر و استقامت کی صفات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے ضبط نفس کی تربیت جو ہے وہ ملتی ہے۔ روزے کی معاشرتی اہمیت۔ رمضان المبارک میں روزے کی وجہ سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے ان کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ روزے میں معاشرے میں سخاوت اور احسان زیادہ نظر آتا ہے۔ روزے سے معاشرے میں قوت برداشت، وقت کی پابندی، نظم و ضبط، بھائی چارے اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق میں سوال نمبر 1 مختصر ترین جوابات لکھیے۔ نمبر 1 مسلمان کس مہینے کے روزے رکھتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں۔ سوال نمبر 2 روزہ رکھنا کس نے فرض قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 3 کس عبادت کو ڈھال کہا گیا ہے؟ روزہ کو۔ نمبر 4 قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ دس ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، خالص، بغیر ملاوٹ کے، ڈھال، نیچی جگہ یا ڈلوان کو کہتے ہیں، احسان، قربانی۔ درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنے والا ڈیش ہے، گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈیش کو بہت اہمیت حاصل ہے، روزے کو۔ نمبر 3 روزے داروں کے دل میں معاشرے کے ڈیش کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، تنگ دست۔ نمبر 4 روزہ ڈیش کی اطاعت اور فرمانبرداری کا درس دیتا ہے، اللہ۔ نمبر 5 روزے سے ضبط نفس کی تربیت ملتی ہے۔ پھر سوال نمبر 4 درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ نمبر 1 روزے کو عربی زبان میں کہتے ہیں صوم، صائم، مصحف، صوم۔ نمبر 2 روزے فرض ہیں تمام انسانوں پر، صرف مردوں پر، ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر۔ نمبر 3 روزے کو خالص اپنے لیے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتوں نے۔ نمبر 4 روزہ داروں کے لیے جنت کا دروازہ محسوس ہے، ریحان، ریان، عرفان، ریان۔ نمبر 5 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہر رات 21ویں رات یا شب قدر، شب قدر۔ اب درست جملوں کے سامنے ایک ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات اور دوسری تمام چیزوں سے، برائیوں سے دور رہنا روزہ ہے، ٹک۔ نمبر 2 روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے، ٹک۔ نمبر 3 مسلمان پر ہر مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، کراس۔ نمبر 4 شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، ٹک۔ نمبر 5 روزے سے انسان میں غصہ پیدا ہوتا ہے، کراس۔ اب اس کے بعد لائن لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا۔ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ شب قدر اور طلوع آفتاب تک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے۔ روزے اللہ تعالیٰ کی یہ شب قدر اور طلوع آفتاب تک امن اور سلامتی ہے، اور روزے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے روزے سے۔ اب اس کے بعد روزہ رکھ کر کن کاموں سے بچنا چاہیے؟ روزہ رکھ کر کھانا پینا نہیں چاہیے۔ نمبر 2 جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نمبر 3 گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4 بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5 دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب 10 ذیل سوالات کے جوابات دیکھیے۔ جی سوال نمبر 1 ہے روزے سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں روزے سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات اور دوسری تمام برائیوں سے دور رہنا ہے۔ نمبر 2 روزے کی اہمیت بیان کیجیے۔ اللہ نے روزہ دار کے لیے جنت کا ایک محسوس دروازہ رکھا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سوال نمبر 3 کس عبادت کو ڈھال کہا گیا ہے؟ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روزہ ایک ڈھال ہے۔
نمبر 4 قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا۔ تو یہ تھا آپ کا روزہ باب نمبر 2 میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں مواہات مدینہ باب نمبر سوم۔ مواہات مدینہ، مواہات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھائی چارہ۔ مواہات مدینہ سے مراد بھائی چارے کا وہ رشتہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم فرمایا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بہت خستہ حال تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار، مال و دولت، جائیداد، حتیٰ کہ بعض تو والدین اور بیوی بچوں کو مکہ چھوڑ کر حالی مدینہ پہنچے تھے۔ دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ انسان نے مہاجرین کو مدینہ میں کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ مہاجرین ہجرت کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی۔ انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے یا مددگار۔ انصار سے مراد مدینہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ انصار کا مطلب ہے ان مسلمانوں کے ان مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواہات کا مثالی رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے مکان پر بلایا اور انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ مواہات کے موقع پر 45 مہاجرین موجود تھے اور اتنے ہی انصار، یعنی کل 90 آدمی تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو بلاتے اور ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرماتے آج سے تم ایک آپس میں بھائی بھائی ہو۔ انصار مدینہ کا اثار، انصار نے اس موقع پر مثالی جان نثاری کا ثبوت دیا۔ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر میں لے گئے اور تمام سامان پیش کرتے ہوئے کہا اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا۔ مکہ کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے لیکن انصار کے پاس بغاوت تھے۔ مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے اس لیے کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا ہم کھیتی باڑی کریں گے اور پیداوار میں برابر کا حصہ ہوگا۔ یوں انصار کے بغاوت کی آمدنی میں سے مہاجرین کو بھی حصہ ملتا تھا۔ مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم خود محنت مزدوری کریں گے۔ ان میں سے اکثر نے تجارت شروع کر دی اور انصار پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع کا بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے گھر کی شاہ پیش کر کے آدھا مال لینے کی درخواست کی اور اپنی دو بیویوں کو پیش کر کے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پسند کرتے ہیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لینا۔ اس پر حضرت عبد الرحمن نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور فرمایا یہ سب مال آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ گھی اور پنیر خرید کر بنو کنیکا کے بازار میں تجارت شروع کی اور تھوڑے عرصے میں مالدار ہو گئے۔ مواہات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ مواہات کی وجہ سے مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ مہاجرین انصار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ کا کام کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انصار مدینہ کی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں، اس سے معاشرے میں امن اور استحکام پیدا ہوگا۔ جی اب سوال نمبر 1، مجھے ترین جوابات لکھیے۔ مواہات کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ نمبر 2، مواہات کا کیا مطلب ہے؟ بھائی چارہ۔ نمبر 3، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ آئے۔ انصار کے کیا معنی ہے؟ مددگار۔ مہاجرین سے کون سے لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑ دیا؟ درج ذیل سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ رشتہ، تعلق، قربان، جان مارنا، پیداوار، آمدنی کو یا فصل کو کہتے ہیں، استحکام، مضبوط۔ سوال نمبر 3، درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ ڈیش کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں۔ نمبر 2، انسان نے اس موقع پر مثالی ڈیش کا ثبوت دیا، مثالی ہونے کا ثبوت دیا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ڈیش کا مثالی رشتہ قائم کیا، مواہات کا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں۔ جی تو اب ہے دوسروں آپ کے گرد دائرہ لگائی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو ایک خستہ حال، خوشحال یا مالدار؟ خستہ حال تھے۔ نمبر 2، انسان نے مہاجرین کو مدینہ میں کھلے دل سے کہا بھائی، دوست، خوش آمدید، خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو مکان پر بلایا۔ حضرت ایوب انصاری کے، حضرت انس بن مالک کے، حضرت ابوبکر کے، حضرت انس بن مالک کے۔ مواہات کی وجہ سے اسلامی معاشرہ قائم ہوا، مکہ میں، مدینہ میں یا قبا میں۔ اس کے بعد درست جملے کے سامنے ٹک اور کراس کا نشان لگائیے۔ مواہات کے موقع پر 90 مہاجرین موجود تھے اور اتنے ہی انصار۔
کراس، انصار کے پاس کارخانے تھے، کراس، انصار نے اس موقع پر مثالی جانصاری کا ثبوت دیا، ٹک، مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، ٹک، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت ابو ایوب انصاری کا بھائی بنایا گیا، کراس، لائن لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ مہاجرین سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ انصار سے مراد مدینہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے، اور مہاجرین انصار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تبلیغ کا کام کیا، اور مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے اس لیے کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد سبق میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام شناخت کر کے لکھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی۔ جی تو اب آتے ہیں مواہات مدینہ کے سوال جواب کی طرف۔ مواہات مدینہ، سوال نمبر 1، مجھ سے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، مواہات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مواہات مدینہ سے مراد بھائی چارے کا وہ رشتہ ہے جو ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم فرمایا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کیسے قائم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بلایا اور انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس طرح ایک انصار کا ہاتھ مہاجر کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرماتے کہ آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ سوال نمبر 3، انصار کے اثار پر نوٹ تحریر کیجیے۔ جواب، انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو گھر لے گئے اور تمام سامان پیش کر دیا کہ اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا ہے۔ تو یہ ہو گئے آپ کے کویسچنس۔ اب ہم اگلا پڑھتے ہیں چیپٹر مسجد نبوی کی تعمیر، باب نمبر سوم، مسجد نبوی کی تعمیر، صفحہ نمبر 30 پر ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب ہی بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی کچھ زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے وہ زمین خریدنا چاہی۔ ان یتیم بچوں نے مسجد کے لیے زمین وقف کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت ادا کر کے وہ زمین خرید لی۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ مسجد کی نبوی کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو مسجد تعمیر فرمائی اسے مسجد نبوی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر نہایت سادگی سے کی گئی تھی۔ مسجد کی دیواریں کچھ اینٹوں سے بنائی گئی تھی، کھجور کے تنے ستون کے درخت پر استعمال کیے گئے تھے اور چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا۔ اس چبوترے کو صفا کہا جاتا ہے۔ یہ چبوترا ان غریب صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت اور رہائش کے لیے بنایا گیا تھا جن کا گھر بار نہیں تھا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ یہ چبوترا آج تک موجود ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنی۔ مجاہدین اسلام کا مرکز اور تربیت گاہ بھی مسجد نبی ہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے، میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 گنا ہے۔ مسجد نبی کی معاشرتی اہمیت۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ وقت مسجد نبی میں گزارتے اور صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے تھے۔ مختلف معاشرتی معاملات کے لیے مشورہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مسجد میں بلاتے تھے اور عدالت مسجد میں لگتی تھی، اور جہاد کا اعلان اور فوجی منصوبہ بندی بھی مسجد نبی میں کی جاتی تھی۔ دوسرے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجے جانے والے وفد مسجد نبی سے ہی روانہ کیے جاتے تھے۔ اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ ان لوگوں کے قیام کا بندوبست بھی مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ گویا مسلمانوں کے تمام اہم معاملات بھی مسجد نبی میں ہی طے پاتے تھے، اور مسجد نبی مسلمانوں کا اجتماعی مرکز بھی تھا۔ تو یہ اس کی ریڈنگ۔ اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مؤثر ترین جوابات دیکھیے۔ نمبر 1، مسجد نبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ نمبر 2، مسجد نبی کے چبوترے کا کیا نام تھا؟ صفا۔
नंबर 3, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है? 50,000 गुना। नंबर 4, मुजाहिदीन इस्लाम का मरकज़ और तरबियत गाह कौन सी जगह थी? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरज़ेल अल्फाज के मानी लिखे। यतीम जिसका बाप ना हो, कीमत दाम, चबूतरा ऊंची जगह, इज्तिमाई मजमूई तौर पर। दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। उन यतीम बच्चों ने मस्जिद के लिए ज़मीन डैश करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, वक्फ। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की डैश अदा करके वो ज़मीन खरीद ली, कीमत। नंबर 3, मस्जिद नबी की तमीर में डैश ने सहाबा इकराम के साथ मिलकर काम किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 4, मस्जिद नबी की तमीर नहायत डैश से की गई थी, सादगी से। मस्जिद नबी मुसलमानों की सियासी, मुआशी, माशरती और मजहबी सरगर्मियों का डैश बनी मरकज़। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, टिक। मस्जिद नबी के लिए जगह 2 यतीम बच्चों ने वक्फ की थी, टिक। मस्जिद नबी के सेन में 2 चबूतरे बनाए गए, टिक। माशरती मामलात के लिए मशवरा करना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को मस्जिद में बुलाते थे, टिक। नंबर 5, मस्जिद नबी मुसलमानों का इज्तिमाई मरकज़ भी थी, टिक। उसके बाद दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया? हज़रत अनस के हाँ, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हाँ, हज़रत उस्मान के हाँ। नंबर 2, यहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हाँ। नंबर 2, मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तमीर करने का फ़ैसला फरमाया महाजिरीन के घर, कले, मस्जिद। नंबर 3, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब ही 2 यतीम बच्चों की कुछ ज़मीन थी, बनु नजार, बनु हाशिम के या फिर बनु उमैया के, तो बनु नजार के। नंबर 4, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें बनाई गई थी पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से या खजूर के तनों से, कच्ची ईंटों से। नंबर 5, जहाद का ऐलान और फ़ौजी मनसूबाबंदी भी की जाती थी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में या फिर खुले मैदानों में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। लाइन लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। मस्जिद नबी के जहन में एक चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे को सुफ़ा कहते हैं। मस्जिद नबी के सतून खजूर के तनों से बनाए गए। मस्जिद नबी में दीन का इल्म सीखते थे और इबादत में मसरूफ़ रहते थे। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों से मुलाकात करते। तलीम व इबादत के अलावा मुसलमानों के तमाम अहम मामलात भी मस्जिद नबी में ही तय पाते थे। मस्जिद नबी की तमीर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम लिखें। कच्ची ईंटें, खजूर के तने, खजूर के पत्ते, गारा और मट्टी वगैरह। अब मस्जिद नबी के सवालात और जवाबात करते हैं। मस्जिद नबी की तमीर के सवालात और जवाबात। जी, इसके सवालात और जवाबात हैं। सवाल नंबर 1, मस्जिद नबी की तमीर पर नोट लिखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजार के 2 यतीम बच्चों से ज़मीन खरीदी और मस्जिद नबी की तमीर का आगाज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मिलकर मस्जिद तमीर फरमाई। आज इसे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। नंबर 2, सुफ़ा और असहाब सुफ़ा से क्या मुराद है? मस्जिद नबी के सेहन में जो चबूतरा है उसे सुफ़ा कहते हैं और उस पर तलीम हासिल करने वाले सहाबा इकराम को असहाब सुफ़ा कहते हैं। नंबर 3, मस्जिद नबी के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। जवाब, मस्जिद नबी मुसलमानों की सियासी, माशरती और मजहबी सरगर्मियों का मरकज़ बनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 गुना है। सवाल नंबर 4, मस्जिद नबी की माशरती अहमियत अपने अल्फाज में लिखिए। मस्जिद नबी को बहुत ज़्यादा माशरती अहमियत हासिल है। अदालत मस्जिद में लगती और फ़ैसले भी यहीं किए जाते थे। जहाद का ऐलान और फ़ौजी मनसूबाबंदी भी यहीं से किया जाता। दूसरे के मुल्क से आने वाले वक्त का क़याम और फिर उसका पड़ाव भी यहीं होता। गोया मस्जिद नबी जो है मुसलमानों का इज्तिमाई मरकज़ भी थी। तो जमायत पंजम इस्लामियात के आपको सारे चैप्टर्स जो हैं वो मुकम्मल करवाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि आप इसे घर में अच्छी तरह से आयतुल कुर्सी और इसके जो 3 चैप्टर्स हैं वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।